اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار شعبے سے ہیں، نبوت کا، صدیقیت کا، شہادت کا اور ولایت کا۔ ان شعبوں میں آنے والے افراد کا اللہ انعام فرماتا ہے، اور 1450 سال سے لے کے آج تک ہر مسلمان ان کے نقش قدم پر چلنے کے رب سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، ہمیں ان کی راہ پر چلیں، ان کے راستے پر چلیں۔ ان انعام یافتہ لوگوں میں سے دو شخصیات کا ذکر اجمالی طور پر میں آج کے خطبہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخصیت کی ولادت اسی ماہ شوال میں ہوئی، اور ایک کا وصال یا شہادت اسی ماہ مبارک میں۔ ایک تابعین کے زمرے میں آتے ہیں، ایک خیر التابعین کے زمرے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے خیر التابعین کہا، میری مراد حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ اور دوسرے حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ، جن کی ولادت 13 شوال کو ہوئی۔ ہم ان کا ذکر بھی اجمالی طور پر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی ماہ شوال میں جبل احد کے دامن غزوہ احد پیش آیا، جنگ احد، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، گزشتہ جمعہ مبارک اور اس سے پہلے والے دو جمعہ مبارک کے خطبات میں ہم نے جنگ احد کا ذکر کیا۔ جنگ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال جرأت اور بہادری کا ذکر کیا۔ اسی غزوہ میں نبی علیہ السلام کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے نقصان اٹھانا، اس میں 70 کے قریب مسلمان صحابہ شہید، انہی میں ایک دل کو کلیجے کو ہلا دینے والا منظر بھی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 دانت مبارک بھی شہید۔ یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ ہر صحابی غمگین اور دکھی، لیکن اس صدمے کو، اس بات کو حقیقی شکل میں جس عاشق صادق نے محسوس کیا، ان کا نام خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ۔ آپ خود فرماتے کہ جب میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ہمارے پیارے رسول کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے، تو میں نے اپنے دانتوں کو توڑنا شروع کیا۔ عشق نبوت میں، عشق رسالت میں خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے فنا فی رسول کے مقام پر فائز۔ اتباع رسول میں اس قدر ہمیں پر مستغرق ہو چکے تھے کہ زندگی کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل ان کا سرکار کی سنت کے عین مطابق ہوتا ہے۔
اس وقت میں نے اپنے ہاتھ کو روکا جب میرا منہ کاموں سے خالی ہو چکا تھا۔ حقیقی شکل میں جس کام کو ویس کرنے نے محسوس کیا کسی اور نے محسوس نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے کہ یمن سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا محب سچا عاشق ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو خیر التابعین کا لقب بھی عطا کیا۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری حیات دنیا نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر پائے لیکن ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنے والے کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ تابعین کا ہے جو میرے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی آپ نے سنا، آپ نے فرمایا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ خوش نصیب جنہوں نے مجھے دیکھا اور اپنا ایمان۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ الفاظ استعمال کیے، مبارک ہو 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 ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے وہ پر ایمان لائیں۔ 7 بار آپ نے مبارکباد کے الفاظ استعمال کیے قیامت تک آنے والے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ جو بن دیکھے نبی علیہ السلام کے نام پر، عزت پر، ناموس پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، والد کا نام عامر ہے، بعد نے کہا کہ عبداللہ، کرد گاؤں ہے یمن کا، مراد قبیلے سے تعلق، قبیلہ مراد ہے جس کی وجہ سے مرادی آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ کرد آپ کی جائے پیدائش ہے، وہاں سے آپ کے نام کے ساتھ کرنی لکھا جاتا ہے۔ خواجہ اویس کرنی مرادی بن عامر یا بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ۔ والد صاحب کی والدہ انتہائی نیک ہستیاں اور گوشہ نشینی کی حالت میں انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد اور والدہ سے متعلق ہمیں کتابوں میں زیادہ حالات نہیں ملے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی نمود اور نمائش سے اپنے آپ کو بچا کے اب تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بازار کا چکر لگاتے ہیں نا کہ محلے والے دیکھیں اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور دانے بھی پھیر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے اور وہ کہیں گھبرا نہیں انسان۔ جو صحیح اللہ والے محبان خدا ہیں وہ اپنی ایک ایک عبادت کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ٹھکا ٹھک نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آئیں گے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں کہ ہم لوگ ابھی قیام میں ہوتے ہیں تاکہ کہ دیکھنے والے دیکھیں یہ بڑا ہی نماز ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک ہے، نبی علیہ السلام نے اسے شرک کے مترادف قرار دیا۔ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ مرنے کے بعد آگے پتہ چلے گا کس نے عبادت رب کی رب کے لیے کی۔ خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ کے والدین اور ماں باپ کی صحبت کے اثر سے آپ نے صرف رب کی عبادت کی، رب کے لیے۔ لوگ ہنستے تھے تو آپ روتے تھے، لوگ روتے تھے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے۔
ساری زندگی اونٹ چلا شدھ بانی مزدوری لیتے اونٹ چلاتے کھجور کی گٹھلیاں چنتے تھے زمین سے انہیں بیچتے جو رقم ملتی اپنی اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے غذا کھانے کا تھوڑا سا انتظام کرتے اتنا کہ جس سے جان بچ جائے. اس جملے پہ غور کرنا ہے. ہم تو پانی کی جگہ پہ بھی روٹی اور نان کو داخل کرتے ہیں نا کہ سب پیٹ کا کوئی کونا خالی نہ رہے. 5 6 نان پر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے فخر سے کہتے میں 5 نان پورے کھا جاتا ہوں 6 نان پورے کھا جاتا ہوں. اتنی روٹی اتنا رزق آپ کی بات اور آپ کھاتی تھی کہ جس سے پیٹ نہیں جس سے جان بچ جائے بہت واقع تھا. اور باقی جو بچتا تھا غریبوں میں بانٹ دیا. ایک اون کا پجامہ تھا ایک اون کی چادر تھی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میرے جسم پر جو لباس ہے ایک پجامہ اور ایک چادر اور میرے پیٹ میں جو تھوڑی سی غذا اس کے علاوہ میرے اثاثہ جات میں کچھ نہیں. نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میرے گھر میں کچھ ہے نہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے نہ مجھے کسی چیز کی فکر ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کر کے کہا کہ میں کوفے کے گورنر کو لے دیتا ہوں آپ کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں وہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دے گا تو آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. اللہ پر توکل کتنا. آپ نے فرمایا بالمؤمنین میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے مجھے کسی اور کی حاجت نہیں ہے. بہت بڑا جملہ ہے کہ جس کا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھوں میں آ جائے پھر اسے دنیاوی عذائر کی ضرورت نہیں پڑتی دنیا والوں کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی. والدہ ضعیفہ ہیں آنکھوں سے نابینا ہیں اسی کی خدمت میں لگے ہوئے. جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی زبانی خواجہ ویس کرنی کے فضائل سنے تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اویس کبھی آپ کے پاس آیا آپ کو دیکھا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. دیدہ ظاہر سے نہیں دیکھا دیدہ باطن سے دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا جو کہ ہر وقت حالت جذب حالت مست کا غلبہ رہتا اور گھر میں ضعیفہ بڑھیا نابینا ماں تھی. یہ 2 وجوہات تھی جن کی بنا پر اشارتاً باطنی طور پر اللہ کے رسول نے روک رکھا تھا کہ تم نے میرے پاس نہیں آنا کیونکہ پیچھے تمہاری والدہ ہیں اور وہ آنکھوں سے نابینا ہیں معذور ہیں ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی ماں اور اسی عشق نبوت کی وجہ سے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل و صورت میں اللہ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے. 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں کتنے 70,000 نوری ملائکہ کی وہی شکل و صورت بھولیا ہوگا جو خواجہ ویس کرنی کا. اس دن بھی کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ اصلی ویس کون ہے کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا اپنی عبادتوں کو چھپا کے رکھا اپنے زہد کو اپنی قناعت کو اپنے تقوی کو اپنی ریاضت کو اپنے مجاہدے کو اپنے مکاشفے کو آپ نے ہمیشہ چھپا کے رکھا. اور حدیث قدسی ہے کہ میرا رب فرماتا کہ میرے خاص بندے میری کمال کے نیچے رہتے ہیں میں چاہتا ہوں تمہیں ظاہر کر دیتا ہوں لوگوں پر ورنہ ان کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں. انہی میں سے ایک حضرت خواجہ ویس کرنی
کہ یمن کی سرزمین پر آپ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی روشنی پھیلی اور میرے کانوں تک آواز آئی تو میں نے بلا تاخیر فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا۔ کلمہ پڑھنے والے دل سے لے کر وفات یا شہادت، کیونکہ دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ پیٹ کی تکلیف میں اسحاق کا عارضہ ظاہر ہوا، اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ اور ایک روایت کہ مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہوئے جنگ صفین میں، کہ ادھر مولا علی مرتضیٰ کی فوج تھی، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی۔ جب ان کا آپس میں ٹاکرا ہوا تو کیونکہ مولا علی سے آپ پہلے ملاقات کر چکے تھے، دوستی پیار پہلے قائم ہو چکا تھا، اس لیے آپ علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہوئے اور دوسرے لشکر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ دنیا کے اندر 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر خواجہ ویس کرنی کے مزار بنے ہوئے اور نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ آج اصلی قبر بھی کوئی نہیں جانتا کہ اصلی قبر ہے۔ رب نے قبر کے نشان کو بھی پوشیدہ کر دیا، اسے بھی چھپا دیا کہ جو صرف میری خاطر میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی عبادت کو، اس کے نام کو، جہاں تک کہ اس کی قبر کو بھی دنیا میں پوشیدہ خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالی قربان جاؤ۔ حضرت ربیع بن خیثم ہم عصر ہیں ان کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کی شورا سنی، آپ کے تذکرے سنے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ تلاش کرتا ہوا میں ایک مسجد میں پہنچا جہاں آپ تشریف فرما۔ فجر کی نماز کے وقت میں جا کے آپ کے پیچھے بیٹھے، نماز پڑھی، نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگا۔ میں نے کہا چلو ذکر سے فارغ ہو کے جب اٹھیں گے تو میں ملاقات کر لوں گا۔ ذکر کرتے 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 یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھ، ظہر کی نماز پڑھی۔ میں نے کہا چلو اب تو نماز پڑھ کے جائیں گے وضو کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے۔ آپ نے نماز کے ختم ہونے کے بعد نوافل پڑھنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ۔ نماز عصر پڑھی، آپ پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ مغرب آئی۔ مغرب کے بعد پھر آپ نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے یہاں تک کہ عشاء آئی۔ عشاء کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں لگ گئے یہاں تک کہ پھر فجر ہو گئی۔ فرماتے 3 دن 3 راتیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، آپ کا انتظار کرتا رہا۔ 3 دن 3 راتیں کچھ کھائے پیے بغیر صرف رب کا ذکر، اس کی عبادت کرتے رہے خواجہ ویس کرنی۔ اور جب تیسرا دن مکمل ہوا تو بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی اور فوراً چیخ ماری اور روتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ آنکھ سونے سے ارے سحری نہیں ہوتی، یہ پیٹ کھانا کھانے سے بھاگ ہی نہیں آتا، میں تھوڑی دیر کے لیے تیری یاد سے غافل ہوا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرا۔ اب اپنی عبادتوں کو بھی سامنے رکھیں اور اس اللہ کے نیک بندے کی نام یافتہ اس بندے کی عبادت کو بھی سامنے رکھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے آج کی رات قیام کی رات ہے، راوی کا کہنا ساری ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ جب فجر کی نماز کا وقت قریب آتا تو رکوع کرتے، جلدی جلدی سجدے کرتے، دوسری رکعت کو خفیف کرتے، مختصر کر کے 2 رکعتوں میں پوری رات گزر گئی تھی۔
اللہ نے اپنے فرشتوں کو پیدا کیا، بعض ملائکہ ایسے جو پیدا ہوئے تو قیام کی حالت میں قیامت کا قیام کرتے رہیں گے، بعض فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا انہیں رکوع کی حالت میں کر دیا، قیامت تک ان کا رکوع جاری رہے گا، بعض فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا انہیں سجدہ رسی دے دی، قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ میری بھی آرزو ہے کہ میں زمین پر ایسی عبادت کروں جو ملائکہ کی عبادت کے مشابہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، ارے میرے صحابہ، یمن سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، باد صبا آتی ہے، خوشبو والی ہوا آتی ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں عشق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، ارے اس زمین پر میرا صادق عاشق صادق رہتا ہے، اسے سچا پیار کرنے والا رہتا ہے۔ ایک بار کسی غزوہ میں شرکت کے لیے آپ کو شہر سے باہر جانا پڑا، ادھر خواجہ اویس کرنی نے اپنی اماں جان سے اجازت لی، اماں جان اب تو اشتیاق کا غلبہ ہو گیا، نبی کے دیدار کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھے اجازت دے دو میں مدینہ طیبہ جا کر اپنے پیارے رسول کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ ماں کے ہونٹوں پر الفاظ آئے، بیٹا اگر اللہ کے نبی مدینے میں ہو تو ملاقات کر لینا، اگر مدینے سے باہر ہو تو انتظار مت کرنا، واپس چلے آنا۔ ماں کے حکم کو اس طرح سمجھتے تھے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر ہے۔ چنانچہ آپ ادھر سے یمن سے روانہ ہوئے، ادھر سے عاشق مدینہ طیبہ آ رہا ہے، ادھر اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرما کر شہر سے باہر جا رہے، ہمیں غزوہ میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ ارے لگتا ہے میرا کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ اے عائشہ خیال کرنا، ایک میرا مہمان میرے جانے کے بعد مدینے آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، ارے اس کی خاطر تواضع کرنا، اسے رکنے کا کہنا، اگر وہ نہ رکے تو مجبور نہ کرنا، مگر اس کا حلیہ یاد رکھنا، اس کا نام یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام باہر چلے گئے، ادھر یہ صادق عاشق صادق مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آیا، آکے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے پیارے رسول غزوہ میں شرکت کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، اتنے دن ہو گئے، خدا جانے کتنے دنوں کے بعد آئیں گے۔ یہ بات ام المومنین تک پہنچی، تمام مسلمانوں کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم دیا انہیں روکنے کا، کہا جائے ان کی خاطر تواضع کی جائے، مگر انہوں نے اپنی خاطر تواضع کرنا پسند نہ فرمایا اور رکنا پسند نہ فرمایا۔ میں اپنی ماں کو زبان دے کر آیا ہوں، اللہ کے نبی ہوں گے تو دیدار کر لوں گا، اگر نہ ہوں گے تو رکوں گا نہیں، ارے واپس چلا آؤں گا۔ ادھر اویس واپس چلے گئے، 2-4 دن کے بعد اللہ کے رسول آئے، مدینے میں قدم رکھا تو چہرے نبوت پر تبسم چھا گیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی؟ فرمایا یہ مٹی کی خوشبو بتاتی ہے میرا دوست یہاں پر آیا تھا۔ جو
کہ جو اس سے ملاقات کرے. آپ نے اس طرح صحابہ کو دیکھ کے حضرت عمر حضرت علی پر نظر نکالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ میں دیکھوں گا. فرمایا عمر اور علی دیکھیں. سبحان اللہ. ان کی ملاقات. فرمایا اے عمر جب تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. اور اپنے لیے بھی دعا کرا لیں. صحابی رسول خلیفہ راشد جن کی بیٹی نبی کے عقد میں ہے, جس راہ پر چلے تو شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا, جن کی زبان پر حق بولتا ہے, جنہوں نے زمین پر 32 یا 33 مرتبہ جو مشورہ دیا, رب نے اسی مشورے کو قرآن بنا کے نازل کیا. اس عمر سے کہہ رہے ہیں 32 لاکھ مربع میل علاقے پر حکمرانی کرنے والے عمر سے فرما رہے ہیں عمر اگر وہ میرا عاشق مل جائے تو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے بھی دعا کرا لے. حضرت اما عائشہ صدیقہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے رشک آ رہا تھا اویس کرنی کے جب میں نے فضائل و مناقب نبی کی نبوت والی زبان سے سنے دل میں شوق پیدا ہوا, رشک آ رہا تھا. ارے کیا اس امتی کا مقام ہوگا جس کی تعریف و توصیف نبیوں کا سردار خود کر رہا, جن کی تعریف خدا کرتا ہے, وہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول اپنے جس غلام کو اتنے اچھے لفظوں میں یاد کریں وہ کیسا ہو, اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا. صحابہ کہتا میں رشک آتا. نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا برقع شریف جبہ شریف اوپر پہنے یہ کس کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے عاشق کو ایسے اور کسی کو نہ دیا, اور جب اسے دو تو اسے میرا سلام کہو, میرا یہ برقع شریف اسے دو اور اسے کہو کہ اس کو پہننے سے پہلے تیرے نبی کا حکم ہے اپنے نبی کی امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کر. ساری زندگی نبی علیہ السلام دعا مانگتے رہے اور آج تک دعائیں جاری ہیں. 1,24,000 صحابہ ساری حیاتی میرے رسول کی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. اگر کیا کہنے ہوا اس کے یہ نادیدنی عاشق جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں حیات ظاہری میں, اس کے مقام مرتبہ کو اجاگر کرنا تھا. کہ ضروری نہیں کہ کوئی مجھے آ کر دیکھے اس کا مقام اونچا ہو. مجھے دیکھا تو ابو جہل نے بھی, مجھے دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے, مجھے دیکھا تو عتبہ شیبہ نے بھی ہے, مجھے دیکھا تو ولید نے بھی ہے. دیکھنے سے کیا ہوتا؟ یمن کی سرزمین پر رہتا ہے, کبھی ملاقات ہونے کی کبھی نہیں دیکھا, لیکن وہ جتنا پیار رب سے اور اس کے رسول سے کرتا ہے اللہ کا وہ مقرب ہو چکا اور میرا حبیب اور میرا دوست بن چکا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان, اویس اللہ کا مقرب اور میرا حبیب میرا دوست. دنیا میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دوست ہے, کتنی بڑی سند, کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی ڈگری ہے. اس سے بڑھ کر گارنٹی کیا ہو؟ صحابہ کرام کی تسلی کے لیے آپ نے پھر ایک غیب کی خبر بھی دی. فرمایا میرے صحابہ عرب کے قبائل میں سب سے بڑے قبیلے دو کون سے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ مزد قبیلہ اور ربیہ قبیلہ, یہ دو بہت بڑے قبیلے. ان کے پاس بھیڑ بکریاں اونٹ وہ فرمایا کوئی گنتی آقا لا تعداد ہے. فرمایا لا تعداد ان
جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اویس کے کہنے پر میرا اللہ میری امت کو بخش دے. راوی کا کہنا امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد اویس کی تلاش میں نکلے، کوفہ پہنچے، مسجد میں عظیم خطبہ دیا. اے کوفہ، ارے کوئی نج کرنے والا ہے، کوئی کرنے والے تو کھڑا ہو جائے. ارے نج کرنے والے کھڑے ہو گئے، کن کرنے والے کھڑے ہو گئے. فرمایا باقی بیٹھ جائیں. ارے بتاؤ کیا اویس نامی شخص کو جانتے ہو؟ اکثریت نے کہا ہم نہیں جانتے. ایک شخص آگے بڑھا، ایک مجذوب ہے، ایک مستانہ ہے، ایک دیوانہ ہے. لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسے پتھر مارتے ہیں. اس کا نام اویس ہے. وہ شتروانی کرتا ہے، اونٹوں کو چرا کے گزارا کرتا ہے، یا کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتا ہے. ارے جو مل جائے اسے اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے اس کے پاس لے چلو جہاں پر اونٹ چل رہے تھے. اسی گاؤں کے قریب مولا علی المرتضی بھی ساتھ ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، کوفہ والوں کی جماعت بھی ساتھ ہے. جب وہاں پر پہنچے ارے منظر حاضرین یہ تھا کہ اویس کرنی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اونٹوں کی رکھوالی اللہ کے فرشتے کر رہے تھے. ملائکہ نگہبانی چوکیدارا وہ چرا رہے تھے جانوروں کو، فرشتے اللہ پر. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عام حدیث اور حدیث قدسی کا یہی فرق ہوتا کہ عام حدیث میں راوی بیان کرنے والا صحابی اور گفتگو اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اور حدیث قدسی میں گفتگو رب کی ہوتی ہے اور بیان کرنے والا صحابی نہیں ہوتا، اللہ کا رسول ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. رب کے ہو کر تو دکھاؤ. موت سے کیا کرنا؟ یہ موت تو ایک ذائقہ ہے، صرف موت کا ذائقہ چکھنا. حضرت ابو یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے اپنے مریدوں کے ساتھ. ایک مرید آیا تھیلی لے کر، دینار سے بھرے ہوئے. عرض کرتا ہے یہ تھیلی میرے مرشد پاک کا لے کیا کروں؟ اور میں حضور کل زور کے وقت میں یہاں آ کے طواف کعبہ کرنے کے بعد فوت ہو جاؤں گا تو آپ نے اس رقم سے میرے کفن دفن کا انتظام کرنا. ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ کل میری موت. بے شمار اولیاء کرام ایسے جنہوں نے 1 سال پہلے 6 ماہ پہلے بتانا شروع کر دیا اگلے سال فلاں مہینے فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہماری موت ہو. حسانت اڑاتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے. حضرت ابو یعقوب رحمت اللہ فرماؤ میں نے وہ تھیلی پکڑ لی. سارے لوگ حیران تھے سن کر یہ جملہ. اور رات گزری، اگلا دن آیا، زور کے بعد ہم پھر وہیں بیٹھے. وہ آیا، مجھے سلام کیا اور بیت اللہ شریف کا چکر ہے. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس نے مجھے سلام کیا، زمین پر لے کر ہو. فرماتے ہیں کہ میں نے اس رقم سے اس کے لیے کفن خریدا، قبر تیار کرنے کا حکم دے دیا، قبر تیار ہو گئی. تو میرے من میں آیا کہ یہ میرا مرید ساتھ ہے کہ اس کو میں اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر ادھر ولی کام
میں نے اس طرح جھانکا تو ایک شخص بیٹھا تھا خوبصورت ریل کے اوپر خوبصورت قرآن پر آ کے اس کی تلاوت کر ارے بھائی دنیا میں نماز پڑھو گے تو قبر میں نماز ملے گی دنیا میں قرآن پڑھو گے تو قبر میں قرآن پڑھنا نصیب ہوگا خالی واقعہ سن کے کہہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ چسکا پورا ہو گیا قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا نماز کے ہم قریب نہیں آتے پڑھتے تو ٹھگا تک نماز وہ بھی دکھاوے کے لیے پتہ بھی نہیں ہوتا پڑھ کیا رہے اس کے اندر تسبیح کے اندر کیا کہہ رہے ہیں الحمد شریف میں کیا پڑھا ہم نے رکوع سجدے میں کیا کہا اتحیات میں کیا کہا درود پڑھ رہے ہیں ارادہ ہی نبی اور اس کی آگ پر درود بھیجنے کا رٹا لگایا ہوا تو مینا کی طرح اور وہ عبادت جلدی تیزی سے پڑھ دی اور ٹھگا تک رکوع سجدے میں گئے اور دعا مانگ کے چلے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی کیوں نہیں ہوتا اللہ مصیبتیں کیوں نہیں ڈالتا پھر پہلے اپنی نماز پہ غور کہ تیری ایک نماز بھی رب کے لیے ہے خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نماز میں خشوع کیسا ہونا چاہیے اب جلال میں اور میں تو نماز پڑھ کس طریقے سے کہ کوئی تیرا دشمن آ کے نیزہ تیرے جسم کے آر پار کر دے پھر بھی تجھے پتہ نہ چلے پھر میں سمجھوں گا کہ تو واقعی نماز کی حالت میں مولانا کو تیر لگانا رام کے اندر نکالتے تھے تو درد کی ٹیسیں اٹھتی نہیں نکلتا تھا اتنا گہرائی میں اندر گوشت میں چلا گیا آپ نے روک دیا لوگ بہت تکلیف ہوتی ہے مت نکال اگر نکالنا تو پڑے گا میں اچھا ایسا کروں میں تازہ وضو کر کے آ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں تو نماز کی حالت میں نکال دے تازہ وضو بنایا آ کے کھڑے ہوئے اللہ پر کہہ کے نماز شروع کر دی لوگوں نے اکٹھے مل کے پکڑا تیر کو زور لگایا تیر نکل گیا ہم نماز پڑھتے جب سلام پھیرا تو زبان پر پہلا سوال تھا بتاؤ تیر نکالا کہ حضور اپنے تیر نکالا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا مسکرا کے فرمایا اگر تیر کا پتہ چلتا تو پھر نماز کہاں رہے ابو یعقوب کو مرید کہتے ہیں حضرت میں مرا کب تھا میں نے تو موت کا ذکر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ خواجہ ویس کرنی کے پاس پہنچ گئے انہوں نے آہٹ سنی پاؤں کی نماز کو ختم کیا آپ کی طرف دیکھا آپ نے پوچھا تیرا نام کیا کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے اللہ کا بندہ حضرت علی المرتضیٰ مسکرا کے بولے ہم سب اللہ کے بندے ہیں تجھے وہ نام بتانا چاہیے تو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے پھر عرض کیا میرا نام ہے اویس امیر المومنین بولے اے اویس اپنا ہاتھ آگے کر میں چند نشانیاں بھی دیکھنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے اویس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر سفید درم جیسا نشان ہوگا وہ بس کی بیماری کا نہیں ہوگا پربیری کا نہیں ہوگا بلکہ صرف شناخت ہوگی نشانی ہوگی کہ یہی اویس ہے سبحان اللہ پہلو میں بھی ہوگا جب نشان دیکھ لی جس پر بالی بال ہوں گے وہ نشانیاں ساری مل گئی تو حضرت امیر المومنین کی خوشی کے انتہا نہ رہی مولا علی جھوم اٹھے آئے ہوئے تجھے مبارک ہو امام الانبیاء نے تیرے نام سلام کا تحفہ بھیجا اویس نے آجزی میں گھیر کر سلام کو قبول کیا اور اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا یا کٹ دے کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آگے پوچھتے تھے کیا کریں گے اسی باتوں کو وظیفہ حضرت خواجہ ویس ایک وظیفہ بتاتے تھے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کیونکہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اویس کی زبان پر نبی علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود و سلام کا نظرانہ ہوا آئے اویس اللہ کے نبی نے سلام بھی بھیجا
مجھے تحفے کے طور پر دی۔ اویس رونا شروع ہو گئے، اے امیر المومنین ذرا اچھی طرح تحقیق کر لو، میں تو گناہگار انسان ہوں، ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب کوئی اور ہو، کسی کا حق میں نہ لے لو۔ امیر المومنین بولے نانا ہوئے، ہم نے ساری تحقیق کر لی، تو ہی وہی اویس ہے جس کے نام اللہ کے نبی نے سلام بھیجا، جس کے فضائل و مناقب اللہ کے رسول نے بیان کیے، یہ ملک کا شریک ہی تیرے لیے ہے، مگر اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے کہ اویس سے کہنا میرا جبہ شریف پہننے سے پہلے میری گناہگار امت کے لیے دعا ابھی کر دے۔ خواجہ اویس کرنی نے جبہ شریف اپنے ہاتھوں میں لیا، چاند فٹ آگے گئے اور جا کے ریت کے ٹیلے کے اوپر جبہ شریف رکھا اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی اپیل کرنی شروع کر دی، رحم کی اپیل۔ رو رہے تھے، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، مولا تو جانتا ہے تیرا حبیب اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، مگر آج تیرے محبوب نے اپنی پوری امت میرے سپرد کر دی، میرے حوالے کر دی۔ میں جبہ شریف اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے نبی اور اپنے حبیب کی پوری امت کو بخش نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے اپنی ڈیوٹی نبھا لی، یہ جبہ مجھ تک پہنچا دیا، مجھے تلاش کر لیا، ان کا فرض پورا ہو گیا، یا اللہ بخش دے۔ ارے آواز آئی اتنے 100 بخش دیے، نانا میں تو ساری امت بخشوانا چاہتا ہوں، اتنے ہزار بخش دیے نانا سارے امت، اتنے لاکھ بخش دیے، اتنے کروڑ بخش دیے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ارے دیر کافی ہو گئی، آہو ساری کیسا مقام، حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، مولا علی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ان سے نہ رہا گیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، اویس کی پشت پر ہاتھ رکھا، اے اویس بس کر، تیرا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، بس کر اویس، اس سے زیادہ نہ رو۔ حضرت اویس کرنی نے سر اٹھایا اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھے نام اٹھاتے خدا کی قسم میں پوری امت بخشوا کے سر اٹھا۔ اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہے کہ میں زندگی میں نے کبھی بھی رب رسول کی نافرمانی نہیں کی، وہی کر سکتا ہے نا دعویٰ، رب سے بات وہی منوا سکتا ہے نا جس کو یقین ہے، جس کا اندر گواہی دیتا ہے کہ تو نے ظاہر پوشیدہ طور پر نہ کبھی رب کی نافرمانی کی ہے نہ رسول کی نافرمانی کی ہے، تو نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہے، اب تجھے حق پہنچتا ہے ناز کرنے کا، نخرہ کرنے کا، لاد کرنے کا، پھر ہی تو کر رہے ہو۔ ہم جیسے بناسپتی لوگ کیا دعویٰ کریں گے، ہم رب سے کیا بات منوا سکتے ہیں، کرونا تو واپس کرا نہیں سکے، ہم کیا کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا زندگی کا ایک ایک مشن، ایک ایک نیکی کا عمل یا تو ہے نہیں، اگر ہے تو وہ دکھاوے کے لیے ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ایک دگا کے دیکھ پکا کے باندھتے ہیں تاکہ پوری گلی محلے میں ہمارا نام ہو جائے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، ہر مہینے دیکھ باندھتا ہے، لوگ آ کے یا تو واہ کرتے کیا بات ہے، چودھری صاحب کامزا میاں صاحب اپنے دیگے بانٹیے صاحب، ماشاءاللہ بڑی دنیا ہی کھانا کھانے کے لیے، اور شیطان اندر سے ہوا بھرتا ہے اور میں بیٹھا بیٹھا پھول جاتا ہوں، خوشی دے خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ تعریف سن کے خوشی ہوئی، سمجھو میرا بیٹا لاش ہو گیا، یہ سب ریاکاری میں چلا گیا، دیکھ بھی گئی، پیسہ بھی گیا، ثواب بھی گیا۔ احساس سے جو احساس کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں پشت پر کھانے پینے کا سامان رکھ کر لسٹ ہاتھ میں ہوتی، غریبوں کی تحریک پہ رکھ گیا، آل بیت اطہار کی کسی مولا علی کو دیکھ لے، امام حسین کو دیکھ لے، امام حسن کو دیکھ لے، ان کی نسل کو دیکھ لے، امام زین العابدین، جن کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو کروں گا، کیونکہ ان کا وصال بھی
माह मुबारक में हुआ। उनको जब गुस्ल दिया जा गया तो फिर पता चला कि निशान ही निशान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया ये निशान का है कि, तो फरमाते थे ये तुम्हारी पुरानी रीत है वो औलाद की, क्योंकि अब्बा जान रात की तारीकी में, ताया जान भी रात की तारीकी में बोरियां उठा उठा के अपनी पुश्त पर गुलामों को बताया बगैर गरीबों के घर पहुंचाया। हम तो 20 रुपए देते और कहते मौलाना आपने ऐलान नहीं किया मेरा कि मैंने मस्जिद के लिए 100 रुपया दिया, ऐलान क्यों नहीं किया? आखिरी इतला खुशखबरी जो आई अल्लाह की तरफ से वो सुना देता हूं। मौलवी खुश हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, बताओ। फरमाया सुनो, अरब के जो दो बहुत बड़े कबीले मुज़र और रबिया हैं, उनके पास जितने जानवर हैं, उन जानवरों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद से भी ज्यादा मेरे रब ने वादा किया है कि मेरी सफाई पर मेरे रसूल की उम्मत को बाज के जन्नत में और एक और रिवायत आती है जब उवैस जन्नत में जाने लगेगा तो रब्बुल आलमीन दरवाजे पर हाथ देगा, रुक जाओ उवैस। उवैस रुक जाए, पीछे करोड़ इंसानों का सैलाब। रब फरमाएगा उवैस अपनी उंगली उठा, जहां जहां तक तेरी उंगली जाएगी उन सबको मैं बख्श दूं। इश्क है। एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से कह रहे काश के तू थोड़ी देर पहले आ जाता, मैं तुझे ऐसा बच्चा मिलाता दिखाता जो 13-14 साल की उम्र है उसकी, मगर वो 70,000 हदीसें याद कर चुका। बेटा आपकी कितनी उम्र है? 14 साल। खड़े हो, देखें हमारे पाकिस्तान के तो वजीरों को कुल्लू वल्लाह नहीं आती। 13-14 साल की उम्र का बच्चा 70,000 हदीसें अरबी में रावियों के नामों के साथ याद कर चुका। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में उसे हाफिज़ुल हदीस कहा जाता है। हदीस का हाफिज, कुरान का हाफिज वो है जिसको 30 सिपारे याद। हदीस का हाफिज वो है जिसको 1 लाख अरबी में रावियों के नामों के साथ पूरी सनद के साथ 1 लाख हदीसें जुबानी याद हो, उन्हें कहा जाता है ये हदीस का हाफिज। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 6.25 लाख हदीसें हर वक्त याद है। कितनी? कितना बड़ा मजमा है, कोई एक शख्स भी हाथ उठाकर ये दावा नहीं कर सकता मुझ समय कि मुझे एक हदीस अरबी में रावियों के नामों के साथ याद। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मारूफ इमाम बुखारी अलैह रहमा, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, 13 शवाल को उनकी विलादत हुई, इसलिए मैं 2-4 मिनट में उनको सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूं। लाखों हदीसें याद करके अब मन में आया। अच्छा, किसी ने पूछा था कि आपको कैसे ख्याल आया मैं ये करूं? मैं बचपन में था, तकलीफ हुई, मेरी दोनों आंखों का नूर खत्म हो गया, नाबीना हो गए। बचपन में क्या हो गए? दोनों आंखों से बीनाई चली और बड़ा अरसा नाबीना। एक रात मां ने तहज्जुद के टाइम उठकर दुआ मांगी, रो रो कर दुआ। मेरे रसूल ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है और बादलों को चीर कर हक तक। माँ बाप से मत कहो कि हमारे लिए दुआ करें। माँ बाप का अदब और खिदमत इस कदर करो कि उनकी
वापस आओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये सिलसिले शुरू से चले आ रहे। एक औरत एक बेटे को लेकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। आपने फरमाया जब हिजरत करके दूर से आइए, सफर करके, और आपको अंदर औरतों में भेज दो, इस लड़के को साफा अपने पास रख। कुछ अरसे के बाद उसे बुखार हुआ, बीमार हुआ, और साहबा के लिए हमारी आंखों के सामने उसकी रूह परवान होगी और फौत हो गया। नबी अलैहिस्सलाम को इतला दी कि आप देखो वो फौत हो गया, आपने फरमाया इसके ऊपर चादर डाल दो, चादर डाल दी, और मैं इसकी मां को इतला करो, फिर इसके लिए गुस्ल कफन दफन पहना। मां को इतला दी कि मां आई, आके अपने बेटे के पास बैठ के रो के उसने दुआ मांगी। ये हदीस पाक है कि या अल्लाह मैं कुफ्र को छोड़कर इस्लाम की तरफ आई, यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है, मैं कैसे अपने इलाके में वापस जाऊंगी? लोग ताना देंगे उस इस्लाम को कबूल किया जिसने तो से तेरा बेटा भी छीन लिया। या अल्लाह अगर ये दीन सच्चा है, ये तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा, तेरे रसूल सच्चे हैं, मेरी दुआ कबूल कर, अभी मेरे बेटे को मौत नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, इसको फौरन जिंदगी वापस कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी बैठे, साहबा बैठे, उसने दुआ मांगी, बच्चे ने चादर अपने मुंह से हटाई और कलमा पढ़ के उठ के बैठ गए। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी तक वो जिंदा रहा, मौत करीब ही नहीं आई। साहबा कहते हमारे सामने उसी वक्त हमने खाना मंगवाया और हमारे साथ बैठ के उसने खाया। सुभान अल्लाह। मां की दुआ तो जिंदगी वापस ले आती है, मौत को टाल देती है, अगर वो दिल से करे तो। इमाम बुखारी ने दुआ मांगी, दुआ मांगते मांगते ऊँघ आ गई तो ख्वाब में इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के खलील का दीदार होया, फरमाया मुबारक हो, जाके देख उठा अपने बेटे को, रब ने तेरे बच्चे की दोनों आंखों का नूर वापस कर दिया। जाके उठाया, देखा तो बच्चा सब कुछ देख सकता, दोनों बलब रोशन। अब इस नेमत का शुक्रिया कैसे अदा हो? इमाम बुखारी कहते हैं मैंने फैसला किया जिस रब ने इतना बड़ा इनाम मेरे ऊपर किया है, मैं उस रब से और उसके रसूल से प्यार भी करूंगा और उस इश्क का ये ज़ाविया इख्तियार करूंगा कि अपने नबी की हदीसें देखूंगा, पढ़ूंगा, याद करूंगा, हिफ्ज़ करूंगा। सुभान अल्लाह। 6.25 लाख, ये कहने के लिए आसान सा जुमला है। हमसे तो कुल वल्लाह के अलावा कोई सूरत याद नहीं होती। जवान होके पूरे होके मर के कब्र में चले जाते हैं, पूरी जिंदगी हर नमाज कुल वल्लाह पर ही पढ़ी है हमने। 6.25 का अब इरादा किया कि मैं किताबी शक्ल में किताब मुरतब करूं। कहां लिखूं? फैसला हुआ इश्क ने कहा मदीने चला है, बुखारा से मदीना चले आए। ये बुखारी शरीफ जो लिखी आपकी हयाती में 90,000 अफराद को आपने ये खुद सुनाई भी है, इसका दर्स भी आप 90,000 अफराद ने आपसे बुखारी शरीफ का दर्स। मस्जिद नबी शरीफ आया, 26 नंबर गेट से बाहर निकले तो सामने मस्जिद है, उसके ऊपर तख्तियात भी लगी हुई है इमाम बुखारी अलैहि रहमत। सुभान अल्लाह। यहाँ हुजरा था, यहाँ आके ठहरे, कलम दबाव कागज तैयार किया, गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, कलम दबाव कागज उठाया, दुरूशी पढ़ते हुए मेरे नबी के रोज़े पर आके सलाम किया और फिर बाब जिब्रील से अंदर दाखिल हुए। रियादुल जन्नह, जन्नत की क्यारों में आ गए, जन्नत के बाग में आ गए, वहां के 2 रकात नमाज नफिल अदा किए, वही बैठकर एक हदीस लिखी। सुभान अल्लाह। 6.25 लाख में से सही तरीन हदीसों का इंतखाब किया तो एक हदीस जो ज़हन ने कहा ये सबसे अच्छी है, सबसे सही है, कायनात में कोई इस पे शक नहीं कर पाएगा, उसको नहीं। सुभान अल्लाह। इतना लंबा सफर, इतनी बार दूध पाक, गुस्ल किया, कपड़े पहने, इत्र लगाया, नफिल पढ़े, सलाम किया, 50 तो लिख लेनी थी, नहीं, एक हदीस लिखी, फिर वापस अपनी हैदगाह पर गए, दोबारा गुस्ल की, फिर खुशबू लगाई, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, फिर सलाम किया, फिर 2 नफिल पढ़े, फिर एक हदीस और लिखी। अल मुख्तसर, एक हदीस पाक को लिखने से पहले आप वापस जाते थे, ताज़ा गुस्ल करते थे, इत्र लगाते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाते थे,
शरीफ के अंदर लिखी। अंदाजा लगाइए इस आशिक रसूल ने कितनी बार गुस्ल किया होगा, कितने कदम चल रहे होंगे, कितनी बार दुरूद पढ़ा होगा, कितनी बार सलाम किया होगा, कितनी बार नवाफिल पढ़े होंगे। फिर ऐसे शख्स पर जब मौत की घड़ी आई, ये जुमला बोल के इजाजत चाहता हूं क्योंकि टाइम ऊपर हो गया। जब मौत का वक्त आया, मुहद्दिसीन से पूरा घर भरा हुआ, मुहद्दिसीन चोटी के मुहद्दिस, एक बुजुर्ग मुहद्दिस पास खड़े थे कि आप मुस्कुराए, चेहरे पर नूर पहले इतना था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन अब चमक बढ़ गई, रोशनी बढ़ गई, मुस्कुरा के इशारा कि रास्ता दे, दरमियान में कोई खड़ा ना हो, इधर उधर हो जाओ। अब लोग इधर उधर होना शुरू हो गए, तो बुजुर्ग मुहद्दिस झुक गए, हजरत खैरियत, रास्ता बनवा दे। तो आंखों में पानी आया, खुशी की चमक आई, ईमान का नूर सामने आया। फरमाया क्या तुम देखते नहीं मेरे